یہ باب نیک لوگوں کے پاس بیٹھنا، ان کے پاس جانا، ان سے ملنا، ان کے متعلق ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، انہوں نے فرمایا جس شخص نے کسی مریض کی عیادت کی یا اپنے کسی بھائی کی جو اللہ کے لیے اس کا بھائی ہے اس کی زیارت کی، تو ناداہ منادن، اس کو ایک پکارنے والا پکارے گا کہ طبتا و طاب ممشا کا، کہ تو خوش رہے، اچھا رہے، اور تیرا چلنا اچھا رہے، اچھا ہو، اور تو نے اپنا ٹھکانہ جنت میں بنا لیا۔ یہاں اگر کسی انسان کی عیادت کرنے کے لیے، کسی مریض کا حال پوچھنے کے لیے انسان جاتا ہے، یا اپنے کسی بھائی کی ملاقات کے لیے، صرف اللہ کے لیے، اپنے بھائی سے ملنے کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے ملنے کے لیے جاتا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کا ایک فرشتہ اعلان کرتا ہے، یہ اعلان کرتا ہے کہ تو بہت ہی خوش نصیب ہے، اچھا ہے، تیرا جانا بھی بڑا اچھا ہے، اور تو نے اپنا ٹھکانہ جنت کے اندر بنا لیا۔ تو معمولی بات نہیں ہے کسی مسلمان کی عیادت کرنا، مریض کا حال پوچھنا، اس کی خیر خبر لینا، یا ویسے اپنے مسلمان بھائی کو ملنے کے لیے جانا۔ تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بڑی فضیلت بیان فرما رہے ہیں۔ گویا کسی مسلمان بھائی کو اللہ کے لیے ملنے کے لیے جاؤ تو گویا جنت میں اپنا ٹھکانہ بنا لو۔ اور بھی فضائل آتے ہیں روایات کے اندر کہ کسی مریض کی اگر کوئی شخص عیادت کرتا ہے، اس کا حال پوچھتا ہے، اللہ تعالیٰ 70,000 فرشتے اگر صبح کو عیادت کرتا ہے تو شام تک اس کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں، اور اگر شام کو پوچھنے کے لیے جاتا ہے تو صبح تک اس کے لیے 70,000 فرشتے دعا کرتے رہتے ہیں۔ اور بھی فضائل ہیں، لیکن اتنی بات کہ کسی مسلمان بھائی کو اللہ کے لیے ملنا چاہیے۔ اپنا رشتہ دار ہو تو اور زیادہ حق بڑھ جاتا ہے، اور اگر رشتہ دار نہیں بھی ہے پھر بھی مسلمان بھائی ہے، اس کو کسی موقع پر تسلی دے دینا، کسی مشکل میں اس کا حوصلہ بڑھا دینا، کسی معاملے میں اس کی دلجوئی کر دینا، کسی اعتبار سے بھی کسی مسلمان بھائی کے ساتھ محبت کا اظہار کر دیں، خیرخواہی کا اظہار کر دیں، اس کے ساتھ بھلائی کا اظہار کر دیں، اس کے ساتھ ملاقات ہی کر لیں، تو یہ ایسا کام ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکت سے جنت میں ٹھکانہ عطا فرمائیں گے۔ اور اگلی روایت میں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اچھے دوست کی اور برے دوست کی مثال ایسی ہے، کہتے ہیں کہ اچھے دوست کی مثال خوشبو اٹھانے والے کی طرح ہے۔ کوئی شخص کسی خوشبو والے کے پاس، خوشبو کی دکان والے کے پاس پہنچ گیا، یا کسی کے پاس خوشبو ہے اس سے ملنے کے لیے چلا گیا، اب وہاں بیٹھا ہوا ہے، اس کو اچھی خوشبو آ رہی ہے، اچھی خوشبو پہنچ رہی ہے، اس کی وجہ سے نفس کو بھی فائدہ پہنچ رہا ہے، تراوت مل رہی ہے، اور جسم کو بھی راحت مل رہی ہے، اور دماغ کو بھی سکون مل رہا ہے، فائدہ ہی فائدہ ہے۔ اور اگر اس نے خوشبو دے دی تو اور زیادہ فائدہ مل جائے گا، اس نے خوشبو لے لی تو اس کو فائدہ ہی فائدہ ہے۔ تو گویا راحت اور اطمینان کے لیے کسی نیک مجلس میں چلا گیا تو وہاں بیٹھ کر اچھی باتیں سنے گا، دین کی باتیں سنے گا، اللہ کی محبت کی، اللہ کے رسول کی محبت کی باتیں سنے گا، تو گویا یہ خوشبو ہے۔ اگر وہاں سے عمل کے لیے نہیں بھی عمل کرے گا تو جتنی دیر بیٹھا رہے گا وہ خیر کی بات، دین کی بات، بھلائی کی بات یہ سنتا رہے گا۔ اور بری مجلس کی مثال ایسی ہے جیسے لوہار کے پاس انسان چلا جائے، وہ بھٹی چلا رہا ہے، لوہا بنا رہا ہے، اب اس کے پاس بیٹھ کے اب یہ ایسے بیٹھا ہے، اب بدبو آ رہی ہے، دھواں آ رہا ہے، اور کوئی چنگاری اڑ گئی، اڑ کر اس کے اوپر گر گئی تو نقصان ہو جائے گا اس کے کپڑوں کا۔ تو بری مجلس میں انسان بری باتیں سنتا ہے، ان بری باتوں کی تعفن، بدبو یہ محسوس کرے گا۔ محسوس اگر طبیعت کے اندر وہ نہیں ہے
تو پھر بھی اثرات ضرور ہوں گے، اس برائی کے اثرات وہاں ضرور ہوں گے۔ اور اگر برائی کوئی چنگاری اس کے اوپر گر گئی، اس نے عمل کر لیا کسی بات پہ، تو زندگی تباہ۔ تو اس لیے نیک مجلس، اچھی مجلس، دین کی مجلس، اس میں بیٹھنا چاہیے، اس کی بات کو سننا چاہیے، بری مجلس سے، برے دوست سے، برے ساتھی سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ یہ انسان کے لیے دنیا میں بھی نقصان دہ ہے، آخرت میں بھی نقصان دہ ہے، اور اچھی مجلس دنیا میں بھی فائدہ مند ہے اور آخرت میں بھی فائدہ مند ہے۔ اس لیے جہاں کہیں مل جائے، جہاں کسی جگہ کوئی خیر کی، دین کی، اچھائی کی، بھلائی کی، کوئی نیک آدمی کی صحبت جہاں بھی مل جائے، وہ انسان کو اختیار کرنی چاہیے۔ وہ انسان کی زندگی میں فائدہ ہی فائدہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔